نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، میں اس کی ایک مثال سناتا ہوں اور جھلک دیکھیے معاشرے کی کہ ہم کتنا نیچے چلے گئے ہیں، کتنا زوال پذیر معاشرہ ہے ہمارا، کتنا گھٹیا حرکتوں پر آ گئے ہیں کہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ برا کام کرتا ہے اور وہ بدبخت والد اپنی بیٹی سے بیک سائڈ میں کام کر رہتا ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اب اس کا کیا حکم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا، گناہ تو حرام کاری الگ ہے، گناہ حرام الگ ہے، اور گناہ پر گناہ کہہ سکتے ہیں، ظلم در ظلم کہہ سکتے ہیں، یعنی تاریکی در تاریکی، تباہی در تباہی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور بہت سارے الفاظ ہیں اس میں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس سے اس کی بیوی حرام ہو گئی۔ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے ساتھ ہاتھ بھی ملائے یا گلے ملے یا اس کو بیوی کا خیال آ جائے بیٹی کو ملتے ہوئے تو بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں، یہ تو بدبخت اینڈ پر چلا گیا کہ اس نے وہ کام کر دیا جو قوم لوط کرتی تھی، اور وہ یعنی زنا بیک سائڈ میں کر دیا بیٹی کو، اور اب پوچھ رہے گناہ کتنا ہے۔ گناہ اپنی جگہ پر، تباہی بربادی اپنی جگہ پر، یہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی واپس آ سکتی ہے، حلال ہو سکتی ہے، وہ پروسیس ہے شریعت کا۔ کہیں نکاح کرے، پہلے عدت گزارے، پھر نکاح کرے، پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزارے تو واپس آ سکتی ہے، لیکن اس بدبختی کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی داماد اپنی ساس کے ساتھ وہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے، یا کوئی اسی طرح کوئی بھی برا کام یا بری کی نیت سے ہاتھ ملاتا ہے اور ملتے ہوئے خیال آ گیا، تو اس کی اسی ساس کی بیٹی یعنی اس داماد کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ساس کے دل میں خیال آ گیا، داماد سے ملتے ہوئے لوگ داماد کو گلے ملاتے ہیں تو بھی بیٹی اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سسر اپنی بہو کو ملتا ہے، سسر اپنی بہو سے پاؤں دبواتا ہے، سسر اپنی بہو سے خدمت لیتا ہے، اور کچھ بھی کسی بھی زاویے سے بہو خدمت کرے، بہو ہاتھ ملائے، بہو گلے ملے یا قریب ہے، اور اس کے ذہن میں بیوی جیسا خیال چلا گیا، تو یہ سسر جس نے خیال لایا اپنی بہو کو ملتے ہوئے، تو یہ بہو اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ کوئی اس کے لیے چارہ کار نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی بچنے کا اس کا حل نہیں ہے، ابدی حرمت ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور یہ معاشرے میں حرام کاری ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف، انہوں نے لکھا، کالج میں تھا تو اس وقت یہ جملہ پڑھا تھا، حضرت نے لکھا کہ بعض گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت تو میں خود کالج میں تھا، مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی، تو جب اللہ نے قبول کیا، اس لائن میں آیا، تو اب پتہ چلا کہ کیسے بہت سارے گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتے ہیں بیویاں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے یہ چند مسائل ہیں، یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے عرض کی۔ باپ کی وجہ سے اس کی بیٹی کے ساتھ بیوی اس کی حرام ہو گئی، سسر بہو تو اس کے بیٹے کا گھر حرام ہو گیا، وہ حرام ہو گئی۔ اسی طرح ساس داماد ساس، تو یہ گھر بھی حرام ہو گیا۔ یہ ایسے جیسے طلاق دیے بغیر طلاق ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال بھیجا سعودی عرب سے کہ سعودی عرب سے موبائل پر طلاق بھیجی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کیا طلاق ہو گئی؟ ایک طلاق دی تو طلاق ہو گئی لیکن دوبارہ مل سکتے ہیں، 2 طلاقیں دی تو طلاق ہو گئی، دوبارہ مل سکتے ہیں، 3 طلاقیں دی سعودی عرب سے بیٹھ کر تو ہمیشہ یہ اب حرام ہو گئی، کوئی چارہ کار نہیں ان کا آپس میں رہنے کا، اس لیے پھر یہ بدکاری ہوگی، حرام کاری ہوگا، اکٹھے رہیں گے۔ اب یہ عدت گزارے، کہیں اور نکاح کرے، پھر وہ طلاق دے دے، پھر واپس آ سکتی ہے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید موبائل سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے، واٹس ایپ پر طلاق ہو جاتی ہے، میسنجر پر طلاق ہو جاتی ہے، فیس بک کے ذریعے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، کوئی گواہ ہو یا نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی موجود ہو یا نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے، بیوی سنے یا نہ سنے طلاق ہو جاتی ہے، اور لکھنے سے طلاق ہو جاتی ہے، بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پیغام سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے شاید طلاق نہیں ہوئی۔ سوال پوچھا کسی ساتھی نے ہمارے چینل کے ذریعے سے کہ آج کل حلال سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ نافرمانی ہے، حلال سینٹر کھولنا یہ بغاوت ہے شریعت سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اور یہ اس کو شریعت کی ٹوٹل خلاف ورزی کہہ سکتا ہوں۔ حلال سینٹر کھولنا شریعت نے کہاں جائز کہا؟ خود حلالہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے حلالے کو حرام کہا ہے۔ لعنت بھیجیے حلالے کرنے والے اور کرانے والے پر، بھئی اس کو نکاح ثانی کہہ سکتے ہیں۔ آپ حلالے کی نیت سے حلالے سینٹر کھول دیں، آپ کو کس شریعت نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے؟ نعوذ باللہ،
کیا اللہ نے اجازت دی نعوذ باللہ؟ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے آپ کے لیے سینٹر کھولنا نعوذ باللہ؟ کیا شریعت میں حدیث میں کہیں ہے یا کسی فقیر نے لکھا ہے حلال سینٹر کھول دے؟ یہ ظلم ہے، یہ معاشرے کے زوال کی آخری کڑی ہے، یہ تباہی و بربادی کا سمندر ہے، یہ وہ شاہراہ ہے جس میں ناکامی کے علاوہ پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ حلالہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے پر لعنت بھیجی ہے۔ نکاح ثانی کہہ سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے کہ ایک شخص نے طلاق دی، 3 طلاقیں دی، اب اس کا اکٹھے رہنا حرام کاری ہے، زناکاری ہے، ابھی عدت گزارے کہیں اور نکاح کرے، نکاح ثانی دوسرے مرد سے نکاح کرے، وہ پھر اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر عدت گزار کر واپس آ جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ شریعت نے بتایا ہے، یہ ہے قرآن و حدیث میں، یہ اسلام و سنت میں۔ وہ نہیں ہے کہ حلال سینٹر کھول دیں اور حلال کے لیے آپ بیٹھ جائیں بسم اللہ پڑھ کر نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ محفوظ فرمائے ایسے سینٹروں سے، اللہ محفوظ فرمائے معاشرے کو ایسے لوگوں سے جو اس سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔